बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल आपकी खिदमत में हाज़िर है। एक तरफ रूस और ईरान चाहते हैं कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो ठीक हो जाएं, दोनों एक बार फिर मुज़ाकरात की मेज़ के ऊपर बैठें। दूसरी तरफ पाकिस्तान की तरफ से ये कहा गया है कि पहले अमन होगा, पहले ये यकीन दहानी होगी अफ़गानिस्तान की तरफ से कि वो TTP को अपनी सरज़मीन इस्तेमाल नहीं करने देंगे, उसके बाद फिर मुज़ाकरात होंगे। यानी मुज़ाकरात पहले हो रहे थे अमन के लिए, इन्हीं मामलात पर बात करने के लिए मुज़ाकरात की मेज़ सजाई गई दोहा में, फिर इसके बाद ये मेज़ 2 मरतबा सजाई गई इस्तांबुल में। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि पहले अमन पाकिस्तान में आएगा और फिर उसके बाद मुज़ाकरात होंगे। यानी ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की मुज़ाकरात में कोई दिलचस्पी नहीं है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नक़वी का बयान जो है पाकिस्तानी मीडिया में नशर हुआ है। इसके अलावा बात करनी है एक प्रोग्राम या एक क्लिप के हवाले से जो बड़ा वायरल था। आज एंटरटेनमेंट, जो आज TV है, आज न्यूज़, एक न्यूज़ चैनल है, एक आज एंटरटेनमेंट है, इस पर यह क्लिप चला था और उस क्लिप की या उस प्रोग्राम की या उस कंटेंट की बाकायदा आज TV की इंतज़ामिया ने माज़रत कर ली है। इंतहाई मस्बत कदम उठाया है आज TV की इंतज़ामिया ने। और इससे पहले जो भी ये कचरा किस्म का कंटेंट जो है ये वायरल हुआ, बाकायदा ये ऑन एयर हुआ, उसके बाद वायरल हुआ, तो ज़ाहिर है कि इससे नफ़रत में इजाफ़ा हुआ। इस किस्म का कंटेंट जो है, मैं आगे जाके बताऊंगा कि उसमें था क्या, वो आप हो सकता है देख भी चुके हों। अमीर ख़ान मुत्तकी ने हिंदुस्तान का दौरा किया और उसके बाद फिर हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के मामलात काफ़ी हद तक ख़राब हैं, कशीदगी है, बाकायदा जंग हुई और उसके बाद से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की सरहद भी बंद है, दोनों मुल्कों की तिजारत भी बंद है। अफ़गानिस्तान के वज़ीर तिजारत नूरुद्दीन अज़ीज़ी ये अब भारत पहुँचे हैं। पहले अमीर ख़ान मुत्तकी गए थे हिंदुस्तान और अब नूरुद्दीन अज़ीज़ी अपने 6 रुकनी वफ़द की क़यादत करते हुए ये हिंदुस्तान में मौजूद हैं। फ़ौरी तौर पर उन्होंने एक नुमाइश में भी शिरकत की। इस मामले पर भी बात करनी है। सबसे पहले बात कर लेते हैं पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की सरहद की बंदिश के हवाले से। तिजारत बंद है, वहाँ से भी आवाज़ें उठ रही हैं। पाकिस्तान के जो सौदागर हैं, जो पाकिस्तान के ताजर हैं, जो एक्सपोर्टर्स हैं या इम्पोर्टर्स हैं, उन्होंने बाकायदा तौर पर ये कहना शुरू कर दिया है कि जी अब बहुत हो चुका, ये मामला अब एक साइड पे होना चाहिए। सियासत को और दोनों मुल्कों के जो तनाज़ात हैं उनको एक साइड पे रखना चाहिए और तिजारत दोनों मुल्कों की ये खुलनी चाहिए। पाक अफ़गान सरहद को खुलना चाहिए और ये जो मामलात हैं ये मुज़ाकरात के ज़रिए जब भी ऐसा कोई जो सूरत हाल अगर दुरुस्त हो और कोई ऐसा मौका पैदा हो कि जब बातचीत हो तो फिर वो सारे मामलात जो हैं वो बातचीत के ज़रिए हल किए जा सकते हैं। मुस्तकिल तौर पर हमेशा के लिए ये तिजारत बंद नहीं की जा सकती, हमेशा के लिए सरहद को बंद नहीं किया जा सकता। आज भी लाखों की तादाद में अफ़गान महाजरीन पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं और उनके साथ मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि उस किस्म की सख्ती नहीं हो रही जिस मतलब आप अंदाज़ा करें, अगर 2 मुल्क आपस में जंग की हद तक एक दूसरे के साथ उनके ताल्लुकात कशीदा हों, जंग बाकायदा लड़ चुके हों, एक दूसरे को जानी नुकसान पहुंचा चुके हों, तो फिर जैसे कहा जाता है कि जी बहुत सारे पाकिस्तानी जो हैं ये अफ़गानिस्तान में फंसे हुए हैं, वहाँ पे उनको कोई इस तरह का मसला नहीं है, ये अच्छी बात है। और जो लाखों अफ़गान मुहाजिरीन पाकिस्तान में मौजूद हैं उनको भी उस तरह की सूरत हाल का सामना नहीं है जिस तरह हम मुख्तलिफ़ मुल्कों के हवाले से ये देखते हैं कि जब भी 2 मुल्कों के माबैन जंग होती है तो ये एक दूसरे के मुल्क के अंदर जो ये शहरी मौजूद होते हैं उनको बहुत सख्त दिक्कत का सामना होता है। ये सूरत हाल अब जो रशिया की ख्वाहिश है, रशिया वो मुल्क है, दुनिया का वाहिद मुल्क है कि जिसने अफ़गान तालिबान की हुकूमत को तस्लीम किया है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ये कह चुके हैं, पुराना उनका एक बयान है कि अफ़गान तालिबान एक हकीकत है और दुनिया को उनके साथ इंगेज करना चाहिए। रूस का ही ये बयान है कि 23,000 कोई मिलिटेंट्स जो हैं, 23,000 मिलिटेंट्स ये अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पर मौजूद हैं। यानी कहने का उनका शायद मतलब ये है
کہ دنیا کو انگیج اس لیے کرنا چاہیے کہ اگر ہم نے افغانستان کو تنہا چھوڑ دیا، اگر ہم نے افغان طالبان کو اپنے حال پہ چھوڑ دیا، تو پھر یہ جو میلیٹنٹس موجود ہیں یا جو دہشت گرد موجود ہیں روس کے بقول افغانستان کے اندر، تو یہ دنیا کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں۔ ہمیں معاشی طور پر افغانستان کو مضبوط بنانا ہوگا، اس لیے بہت زیادہ پھرتی کا مظاہرہ کیا روس نے، اور سب سے پہلا ملک بنا جس نے افغان طالبان کی حکومت کو باقاعدہ طور پر تسلیم کیا۔ اب یہ جو دورہ ہے افغانستان کے وزیر تجارت اور صنعت نور الدین عزیزی کا، ہندوستان کا، اس میں کہا جا رہا ہے کہ جو افغان سوداگر ہیں، جو افغان تاجر ہیں، جن کو ہندوستان کے ساتھ تجارت کے معاملات میں بہت زیادہ مشکل صورتحال کا سامنا ہے، یہ ساری مشکلات حل کرنے کے لیے یہ وہاں پہ موجود ہیں۔ دیکھنا اب یہ ہوگا کہ یہ جو 5 روزہ دورہ ہے، اس میں نور الدین عزیزی کا باڈی لینگویج کیا ہوتا ہے، وہ کیا وہاں پہ بات کرتے ہیں، کس طریقے سے بات کرتے ہیں۔ کچھ مہینے قبل یہی نور الدین عزیزی صاحب جو ہیں یہ اسلام آباد بھی آئے تھے، پاکستان کا انہوں نے دورہ کیا تھا، اور انہی معاملات کے اوپر پاکستانی حکام کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی تھی۔ پاکستان کے سیکرٹری تجارت بھی ایک مرتبہ اپنے وفد کے ساتھ کابل گئے تھے، اور وہاں پر باقاعدہ ایک اتفاق رائے اس بات پہ ہوا تھا، ایک قسم کا آپ کہہ لیں کہ معاہدہ ہوا تھا کہ جو بھی کابل اور اسلام آباد کے مابین تعلقات کی نوعیت ہوگی، جو بھی سیاسی معاملات ہوں گے، جو بھی تنازعات ہوں گے، ان ساری چیزوں کو ایک سائڈ پہ رکھا جائے گا، اور ان ساری چیزوں کو پاک افغان تجارت کے اوپر اثر انداز نہیں ہونے دیا جائے گا، سرحدی پوائنٹس کو نہیں بند کیا جائے گا۔ لیکن بیچ میں معاملات اتنے کشیدہ ہو گئے، اس قدر کشیدہ ہو گئے کہ باقاعدہ جنگ ہوئی۔ 11-12 اکتوبر کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کی سرحد بند ہے۔ اب جو خفیہ رابطوں کے حوالے سے اطلاعات ہیں پاکستان اور افغانستان کے مابین، اس میں کچھ تجربہ کار ڈپلومیٹس جو ہیں وہ کردار ادا کر رہے ہیں۔ دیکھنا ہے یہ کہ ان ڈپلومیٹس کی جو سرگرمیاں ہیں وہ کیا رنگ لاتی ہیں۔ بیک ڈور ڈپلومیسی جو ہے یہ ہمیشہ کارگر ثابت ہوتی ہے۔ سفارتکاری کی زبان جو ہوتی ہے وہ بہت دھیمے لہجے میں بات ہوتی ہے، اس سفارتکاری میں بہت نرم لہجہ استعمال کیا جاتا ہے، دلیل کے ساتھ بات کی جاتی ہے، معاملہ فہمی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے۔ معاملہ فہم لوگ جب آپس میں رابطہ کرتے ہیں تو بہت سارے معاملات جو ہیں یہ حل ہو جاتے ہیں۔ اور جس طریقے سے میں بار بار کہتا ہوں کہ افغانستان کا اس خطے میں اگر کوئی فطری اتحادی، کوئی فطری دوست ہو سکتا ہے تو وہ پاکستان ہی ہو سکتا ہے، اور پاکستان اگر کسی سے فطری طور پر زیادہ قربت رکھ سکتا ہے اس خطے میں، تو چین اور ایران سے بھی زیادہ وہ افغانستان ہے۔ افغانستان ہی کا راستہ ہے کہ جس کو استعمال کرتے ہوئے وسط ایشیا کی ریاست تک رسائی جو ہے وہ حاصل کی جا سکتی ہے۔ یہی نقطہ نظر جو ہے وہ چین کا بھی ہے۔ چین سی پیک 2 میں افغانستان کی اگر شمولیت کی بات کرتا ہے تو اس کی نظر تو ظاہر ہے کہ پاکستان، افغانستان اور پھر وسط ایشیا کی جو ریاستیں ہیں وہاں کی مارکیٹوں پر ہے۔ بہرحال بہت سارے پہلو ہیں مختلف معاملات کے۔ یہ جو آج ٹی وی نے معذرت کی ہے، معافی مانگی ہے، اور یہ کہا ہے کہ آج ٹی وی کی جو انتظامیہ ہے یہ تمام قوموں کی عزت و تکریم کا قائل ہے، اور معذرت خواہ ہے اس کانٹینٹ کے اوپر کہ جو آن ایئر ہوا۔ آج انٹرٹینمنٹ ان کا الگ ایک چینل ہے، اس پہ 2 صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں۔ ظاہر ہے کہ وہ جو صاحبان تھے انہوں نے صرف اس اسکرپٹ کے اوپر اداکاری کی، ان کو لکھ کر کسی نے اسکرپٹ پکڑایا ہوا تھا، کچرا دماغ اور پھر کچرا قسم کے الفاظ جو ہیں ان کی ادائیگی ہوئی، اور اس میں کہا یہ گیا کہ جی سوال یہ ہے کہ اگر افغانی پاکستان سے واپس چلے گئے تو پاکستان میں کچرا کون اٹھائے گا۔ تو یہ اس پر شدید تنقید ہوئی سوشل میڈیا کے اوپر، اور بہت سخت برا منایا۔ صرف افغانوں نے برا نہیں منایا، پاکستانیوں نے بھی برا منایا کہ جی ہم کس قسم کا پیغام دے رہے ہیں۔ کچرا اٹھانا یعنی صفائی کرنا، صفائی تو نصف ایمان ہے۔ تو کچرا اٹھانے والے زیادہ معتبر ہیں یا کچرا پھیلانے والے زیادہ معتبر ہیں؟ اس قسم کی بحث جو ہے یہ چل پڑی، اور اس میں پھر یہ بھی کہا گیا کہ جو اس کانٹینٹ کے دفاع میں جس نے بات کی تو اس کو یہ کہا گیا کہ جناب افغان سائڈ سے کیا جو ہے وہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں پاکستانیوں کے حوالے سے، تو ایک جو نفرت کا کاروبار ہے وہ بھی عروج پر ہے۔ جو منفی دماغ
اور پھر منفی الفاظ کی ادائیگی یا تحریر کی شکل میں منفی الفاظ کو لانا، ظاہر ہے کہ دونوں ملکوں کے مابین جو غلط فہمیاں ہیں، جو بیچ میں خلیج پیدا ہوئی ہے، یہ خلیج بڑھے گی، یہ فاصلے بڑھیں گے۔ تو اچھی بات یہ ہے کہ اس کانٹینٹ پر آج ٹی وی کی انتظامیہ نے معافی جو ہے وہ مانگی ہے۔ آج ٹی وی کے ساتھ وابستہ جو صحافی ہیں، جو ہمیشہ حق گوئی کا جنہوں نے مظاہرہ کیا ہے، انہوں نے بھی اس معافی کو مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر پھیلایا ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جی اس میں کسی کا قصداً کوئی ایسا ارادہ نہیں تھا کہ کسی کی دل آزاری ہو۔ یعنی آپ اگر کچھ انڈیویجولز کے ہاتھوں اگر کوئی مسئلہ ہے، اگر کسی حکومت کے ہاتھوں کوئی مسئلہ ہے، اگر کسی حکومت کے کچھ وزراء کے ہاتھوں پرابلم ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ آپ پوری قوم کو اس طریقے سے اس کی تذلیل نہیں کر سکتے۔ جس طرح میں بار بار کہتا ہوں کہ تمام کے تمام افغان جو ہیں یہ دہشت گرد نہیں ہیں، تمام کے تمام افغان جو ہیں وہ کرمنلز نہیں ہیں، جرائم پیشہ نہیں ہیں۔ ہر جگہ پہ، ہر قوم میں، ہر ملک کے اندر جرائم پیشہ بھی ہوتے ہیں۔ ہمارے خطے میں جو بھی آپ ملک اٹھا لیں، ہر جگہ پہ دہشت گرد بھی پائے جاتے ہیں۔ تو کچھ مخصوص واقعات کی بنیاد کے اوپر پورے ملک کو مورد الزام ٹھہرانا اور پوری ایک قوم کی تذلیل کرنا، تو ظاہر ہے کہ یہ مناسب باتیں نہیں ہیں، اس سے فاصلے بڑھیں گے۔ اچھی بات، مثبت بات، اور یہ اس بات کو یہاں پہ اس ویڈیو میں ڈسکس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو حوصلہ شکنی کی جائے اس قسم کے کانٹینٹ کی، اس قسم کی کا جو کچرا اسکرپٹ جس نے لکھا تھا اس کی، اور پھر حوصلہ افزائی کی جائے اس اقدام کی، اس ایکٹ کی جو آج ٹی وی کی انتظامیہ نے کیا۔ بہت مثبت اقدام تھا۔ میرا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، یہ کر لیجئے، مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجئے۔ جو آپ کے اگر دماغ میں کوئی اچھی تجویز آتی ہے پاکستان اور افغانستان کے معاملات کو کیسے درست کیا جا سکتا ہے، وہ ضرور لکھیے گا، اور کوشش کیجیے گا کہ منفی قسم کے جو تاثرات ہیں، اگر آپ کے ذہن میں کوئی منفی بات آ بھی رہی ہے تو وہ روکیے گا، کیونکہ حالات جو ہیں وہ اس چیز کا تقاضا کرتے ہیں کہ ہم پازیٹیو باتوں کو بڑھائیں، پھیلائیں، اور کوشش کریں کہ غلط فہمیاں ختم ہوں، کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان میں امن آئے، افغانستان کے اندر امن اور استحکام آئے، اور امن اور استحکام دونوں ملکوں کی ضرورت ہے۔ دونوں ملک اگر آپس میں کشیدہ تعلقات رکھیں گے، اگر دونوں لڑیں گے، تو ظاہر ہے کہ مشترکہ دور جو کوئی دشمن ہمارا بیٹھا ہوا ہے وہ اس صورتحال کا فائدہ اٹھائے گا۔ یہ جو نور الدین عزیزی صاحب کا دورہ ہندوستان ہے، یہ تو ابھی شروع ہوا ہے، اس کے اور بھی بہت سارے پہلو ہیں، اس پر مزید بھی بات کرنی ہے۔ میرے ساتھ رہیے اور مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجیے۔ بہت شکریہ۔